بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عبارت ہماری یہاں سے ہے کہ المعتزلہ، تو یعنی مصنف گفتگو کر رہے تھے کہ جو کلامی فرقے ہیں وہ کیسے بنے۔ کلامی فرقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مناظرے کرنے والے، یعنی جن کی اپنی ایک ٹیم ہو، اپنی جماعت ہو، اور وہ دوسروں کو چیلنج کریں کہ جو ہمارا عقیدہ اور ہماری سوچ ہے وہ درست ہے، تمہاری غلط ہے، اور تم دلائل سے اپنی بات ثابت کرو، ہم تمہیں رد کریں گے اور ہم اپنی بات کو ثابت کریں گے۔ تو اس میں سے پہلا گروہ جو ہے وہ خوارج کا تھا، دوسرا جو ہے وہ گروہ جو ہے وہ معتزلہ کا جو ہے وہ بنا۔ معتزلہ اگر آپ اس لفظ کے اوپر غور کریں تو اعتزلہ سے، اعتزال جسے کہتے ہیں، اور ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں معزول کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ تو اعتزلہ کیا ہے؟ کسی کو چھوڑ کے چلے جانا۔ فرقۃ معتزلہ یعنی ایک ایسا فرقہ جو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو انہوں نے کس کو چھوڑا، کس بندے کو چھوڑا، کیا چھوڑا، تو اس اعتبار سے کیا ہے، اس کی ایک وجہ تسمیہ ہے جو مصنف کیا بیان کریں گے۔ وقد شاہدت هذه الفترہ، یہ جو ابھی زمانہ چل رہا تھا خوارج کا، اسی فترے نے جو ہے وہ مشاہدہ کیا کہ تشکل مذہب فکری ہام کے ایک تشکیل پاتا ہے ایک اہم مذہب جو ایک فکری اور نظریاتی مذہب ہے اور بڑا اہم ہے۔ کان لہو فیما بعد تاثیر کبیر، کہ اس فرقے کی ہے بعد میں بڑی ایک تاثیر ہے، بڑا اثر ہے علی مجر الاحداث العقائدیہ، کہ جو بھی عقائدی واقعات پیش ہوئے، مسلمانوں کے اندر اختلاف چلے اس بنیاد پہ، اور اسی طریقے سے سیاسی جو حالات پیش آئے اس کے اندر بھی کیا ہے اس فرقے کا بڑا اثر ہے۔ وہ سیاسیہ فی المجتمع الاسلامی، وہ مذہب المعتزلہ، اور کیا معتزلہ کا مذہب ہے۔ وہ مؤسس هذه الطائفہ هو شیخ واصل بن عطا، اس جو طائفہ کے مؤسس اور جو بانی ہے وہ کون ہے جی؟ شیخ واصل بن عطا ہے۔ 80 سے 131 ہجری کے درمیان اس کا زمانہ ہے۔ الذی کان من ابرز تلامذۃ الحسن البصری، جو حسن بصری کے شاگردوں میں سے ابرز ترین، یعنی واضح ترین اور ذہین ترین اور کیا کہتے ہیں نمایاں اور ممتاز ترین طلبہ اور شاگردوں میں سے تھا۔ یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ خوارج کے خلاف مناظرہ کرنے والوں میں حسن بصری ہوتا تھا نا، حسن بصری اور ابو حنیفہ، یہ لوگ تھے نا خوارج کے خلاف مناظرہ کرنے والے۔ تو حسن بصری کے شاگردوں میں سے واصل جو ہے نا، واصل بن عطا، یہ اس کا شاگرد تھا۔ ولازم مجلسہ مدت من الزمن، اور مدت من الزمن، ایک زمانے تک یہ حسن بصری کی مجلس میں رہا، یعنی اسی کے درس میں رہا، محفل میں رہا۔ حتیٰ اذا تکونت لدیہ آراء، حتیٰ کہ جب اس کے پاس ایسی آراء تکونت تشکیل پا گئیں کہ تغایر آراء استاذ ہی، کہ جو آراء کیا تھیں اس کے استاد حسن بصری کے کیا تھیں، آراء سے مختلف تھیں، مغایر تھیں، تو پھر اس نے کیا کیا؟ ترک مجلسہ واعتزلہ، کہ اس نے حسن بصری کے مجلس کو چھوڑ دیا اور اس سے الگ ہو گیا۔ تو یہ کیا بن گیا؟ معتزلہ بن گیا۔ یہاں سے کیا نکلا؟ یہ اعتزلہ، یعنی معتزلہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حسن بصری کی مجلس کو چھوڑنے والا۔ اچھا، اب اس نے جب خود چھوڑا تو ظاہری بات ہے اس کے دوست وغیرہ بھی تو چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، سارا ایک گروہ بنے گا نا۔ وما لبث، اور یہ نہیں رکا، یعنی یہ ابھی کچھ عرصہ نہیں ٹھہرا تھا کہ ان انضم الیہ الشیخ عمر بن عبید، کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ عمر بن عبید بھی کیا ہے مل گیا۔ اس کا عرصہ بھی کیا ہے 80 سے 144 کے درمیان ہے، تو یہ دو بندے ہو گئے۔ فتعاونا علی وضع اسس، فتعاونا، پس انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی کہ علی وضع اسس هذه الحرکت الفکریہ، یہ جو ایک فکری تحریک چلانا چاہتے تھے اس کی انہوں نے کیا کی؟ وضع اسس، اس کی اساس اور بنیادوں کو انہوں نے کیا بنایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا مباحثہ کیا، مل کے انہوں نے کیا فکری نظریات بنائے جو حسن بصری کے نظریات کے خلاف تھے۔ وقیل لہما ولاتباعہما معتزلون، اور ان دونوں کو، کون سے دونوں ہو گئے؟ یہ شیخ واصل اور عمر بن عبید، ان دونوں کو ولاتباعہما، اور ان کی جو پیروی کرنے والے تھے ان کو کیا کہا گیا؟ معتزلون کہا گیا۔ لأنہم اعتزلوا مجلس الحسن البصری، کیونکہ انہوں نے حسن بصری کے مجلس کو چھوڑ دیا تھا۔ وکان اعتزال واصل بن عطا یدور علی 4 قواعد، جو واصل بن عطا کا اعتزال تھا نا، حسن بصری کو مجلس کو چھوڑ دینا، اس کا جو دار و مدار تھا وہ 4 بنیادی قواعد کے اوپر تھا جو اس کا حسن بصری سے کیا اختلاف تھا۔ پہلا جو اس کا عقیدہ ہے، ان سارے عقائد کی تفصیل آئے گی بعد میں انشاءاللہ، کہ نفی و صفات الخبریہ، یہ صفات خبریہ کی کیا نفی کرتا تھا۔ اللہ کی ایک تو صفات ذاتی ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے، قدرت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کچھ وہ صفات ہیں کہ جس کے متعلق قرآن نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس کے جی 2 ہاتھ ہیں،
یداہ مبسوطتان، ٹھیک ہے، اس کی کرسی ہے، اس کا چہرہ ہے. یہ کون سی صفات ہیں؟ صفات خبریہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری عقل نے نہیں نکالیں، ہم نے خود غور و فکر سے نہیں نکالی. یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات میں آ گئیں یا روایات میں جو بیان ہوئی ہیں. تو یہ کیا کہتا تھا؟ ان صفات کو نہیں مانتا تھا. یہ کہتا تھا کہ بالکل اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی نفی کرتا تھا. جبکہ حسن بصری کیا ہے؟ چہرہ، ہاتھ وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا مانتے تھے، ٹھیک ہے. تو یعنی اس اعتبار سے یہ شیعوں کے قریب ہو گئے، ٹھیک ہے. ہم بھی صفات خبری کا وہ معنی نہیں لیتے کہ جو ظاہری ہے. دوسرا کیا تھا کہ القول بالقدر، کہ یہ قدر کے جو ہے وہ قائل تھے. قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کلامی اسلام میں اختیار، یعنی یہ انسان کے فاعل مختار ہونے کے مکمل طور پہ قائل تھے. جبکہ ہم جو ہے وہ مکمل طور پہ فاعل مختار کے قائل نہیں ہیں، بلکہ بین الامرین کے قائل ہیں، ٹھیک ہے. لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، یہ تفویض کے قائل ہیں، ٹھیک ہے. اس کی تفصیل بھی آئے گی انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے القول بالمنزلۃ بین المنزلتین، اس کا جو قول تھا وہ منزلہ بین المنزلتین کا تھا. یہ بحث جو ہے وہ شاید آگے پیش ہو، ورنہ تفصیل میں ہے یہ الہیات میں یہ بحث، کہ معتزلہ اور خوارج ان سب کا یہی نظریہ تھا کہ جو بندہ بھی مرتکب کبیرہ نہیں بلکہ گناہ کوئی بھی، ہاں معذرت یوں بحث تھی کہ یہ جو مومن بنتا ہے، بندہ ایمان والا بنتا ہے، کیا اس کے ساتھ عمل شرط ہے یا عمل شرط نہیں ہے؟ یعنی عمل کا تعلق ایمان سے ہے یا ایمان سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو دونوں کا یہ نظریہ تھا کہ عمل کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے، ٹھیک ہے. اگر بندہ ایک عمل نہیں کرتا، جس دین کو اپناتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے. اب وہ ایمان سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے. جو خوارج تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ بندہ ایمان سے خارج ہو کے کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی دو منزلیں بن گئی، ایک ایمان کی منزل ہوگی، ایک کفر کی منزل ہوگی. کس بندے کے لیے؟ جو فقط زبانی طور پہ مسلمان ہے لیکن عمل نہیں کرتا. تو خوارج کیا کہتے تھے کہ بندہ جو ہے وہ ایمان کی منزل سے شفٹ ہو کے کفر کی منزل کے اندر چلا جاتا ہے. جبکہ یہ کیا کہتے تھے معتزلہ کہ نہیں، وہ ایمان کی منزل سے خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر کی منزل میں کیا داخل نہیں ہوتا، بلکہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک منزل ہے، فسق کی منزل کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، اسی کے درمیان میں کیا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ یزید رجل فاسق، کہ یزید جو ہے وہ رجل فاسق ہے، تو خوارج کے مطابق کیا ہوگا کہ وہ کافر ہے، کیونکہ فاسق ان کے مطابق ایکول ٹو کس کے ہے؟ کفر کے ہے، کہ جیسے بندہ فاسق ہوا وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، ٹھیک ہے. جبکہ معتزلہ کے مطابق جو ان کا نظریہ ہمارے نظریے سے ملتا ہے کہ یہ بندہ کافر کیا نہیں ہو جاتا، فاسق ہی رہتا ہے لیکن ایمان سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے، کیا وہ مومن کیا اس ٹائم پہ نہیں رہتا. اسی طریقے سے جو چوتھا اس کا نظریہ تھا کہ ایجاب الخلود فی النار علی من ارتکب الکبیرہ، کہ جو کبیرہ کے ارتکاب کرے گا تو وہ بھی جہنم میں کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے رہے گا، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا نظریہ مختلف ہے، بحث آئے گی کہ عقیدہ انسان کا ٹھیک ہو لیکن گناہ کبیرہ کرتا ہو تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، یا ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس کو وہاں سے پھر شفٹ کیا ہے؟ جنت کی طرف کر دیا جائے گا. تو اس کا نظریہ کیا تھا کہ نہیں، جو کبیرہ کے ارتکاب کرتا ہے وہ بھی کہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، چاہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو. اچھا، وما عتم واصل بن عطا عن ذالک، عتم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کام کو شروع کر کے رک جانا. تو واصل بن عطا نے کیا کیا؟ یہ چار نظریات کے اوپر حسن بصری سے اختلاف کیا، اور یہ اختلاف کرنے کے بعد وہ رکا نہیں، اختلاف کرنے کے بعد مجلس کو چھوڑا، اس بات سے رکا نہیں. یعنی ما عتم واصل بن عطا عن ذالک، واصل بن عطا اس بات سے رکا نہیں، حتی نشر مذہب فی الآفاق، یہاں تک کہ اس نے اپنے مذہب کو جو ہے وہ آفاق، دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلا دیا. وہ کیسے اس نے پھیلایا؟ کوئی اس نے واٹس ایپ چینل بنایا، فیس بک بنائی، کیسے بنایا؟ کہتے نہیں، وہ پرانا زمانہ تھا. اذ اوفد اصحابہ، اس نے اپنے اصحاب کے وفد بنائے، تبلیغی جماعت، ٹھیک ہے جی. اس نے اپنے اصحاب کے وفد بنائے اور وفد بنا کے اسے بھیجا کہاں کی طرف؟ مغرب، خراسان، یمن، جزیرہ، کوفہ، ارمینیا. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے بڑی تبلیغ کی، یہاں تک کہ وبارزت فرقۃ المعتزلہ بقوۃ، کہ بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ یہ جو فرقہ معتزلہ تھا یہ ابھر کے سامنے آیا. علی ساحۃ الفکر الاعتقادی الاسلامی، کس میدان پہ؟ جو اسلامی اعتقادی فکر کا میدان تھا، اس میدان پہ باقاعدہ اس فرقے کا کیا ایک نام بن گیا. وقد انشعب المعتزلۃ بنحو نام الی المدرستین، یہ جو خود معتزلہ کا فرقہ ہے انشعب، اس کی بھی کیا ہے عمومی طور پہ دو شعبے ہیں، آگے اس کی دو شاخیں ہیں.
ایک کو مدرسہ بصرہ کہتے ہیں، ایک کو مدرسہ بغداد کہتے ہیں۔ وَلِكُلِّ مِنَ الْمَدْرَسَيْنِ مَنْهَجُهَا الْخَاص فی تحلیل المسائل الاعتقادیہ، اور ہر مدرسہ کے لیے خاص منہج ہے، خاص ایک طریقہ ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ اعتقادی مسائل کی کیا کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں۔ کما تفرعوا الی فرق عدیدہ، جیسا کہ یہ پھر جو معتزلین تھے یہ پھر آگے کیا ہے، مزید فرقوں میں کیا بٹ گئے، تبعا لاکابر متکلمیہا، وہ کس کے تابع ہو کے اگلے فرقوں میں بڑھتے تھے، جو بھی ان کا بڑا متکلم ہوتا تھا، یعنی بڑا جو ان کا متکلم ہوتا تھا وہ تھوڑا بہت اختلاف کرتا تھا تو یہ آگے کیا ایک نیا فرقہ بن جاتا تھا۔ ان میں سے جو ابرز ترین جو فرقے تھے واصلیہ، یعنی یہ جو واصل من عطا کو ماننے والے تھے یہ واصلیہ ہو جائیں گے، جو عمر کو ماننے والے تھے وہ کیا امرویہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، امریہ نہیں کہیں گے، وہ ہے کیونکہ امرویہ۔ اور اسی طریقے سے حذیلیہ، نظامیہ، بشریہ، سمامیہ، خیاطیہ، کعبیہ، یعنی جو بھی ان کے بڑے بڑے متکلم تھے ان کی نسبت سے کیا بنتے گئے، فرقے کیا بنتے گئے ہیں۔ اور حاشی میں مصنف نے کیا اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام لکھے ہیں۔ اچھا جی، تیسرے نمبر پہ آ جائیں جی اہل الحدیث۔ وفی تلک الفترۃ انتشر الفقہاء والمفتون فی حواضر العالم الاسلامی، اور اسی مدت میں کیا ہوا جی، بہت سارے فقہاء اور مفتی کیا پھیل گئے فی حواضر۔ حواضر کسے کہتے ہیں؟ جو تہذیب کے مرکز ہوتے ہیں بڑے بڑے شہر، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواضر کہتے ہیں۔ ہزارہ جو ہے، ہزارہ حواضر، بڑے تہذیبی شہر، مرکزی شہر، یعنی عالم اسلامی کے، اسلامی دنیا کے جو حواضر تھے، یعنی جو تہذیب اور علم کے بڑے بڑے مراکز تھے، وہاں پہ کیا پہنچ گئے جی، فقہاء اور مفتی کیا پھیل گئے۔ فی المدینہ و مکہ والبصرہ وشام و مصر والقیروان والاندلس ثم بغداد، یہ یعنی بڑے بڑے شہر ہیں، یہاں تک جو ہے وہ فقہاء اور مفتی پھیل گئے۔ وہؤلاء وإن اختلفوا فی الاحکام الفقہیہ وفی طریقۃ الاستنباط الفقہی بین اہل قیاس وغیرہ، اگرچہ یہ جو اہل حدیث سے ان کا فقہی احکام میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ جو ہے وہ فقہی جو طریقہ استنباط ہے، فقہی مسائل کو نکالنے کا طریقہ، اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ اہل قیاس والے ہیں، کچھ اہل قیاس والے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ فِي بَابِ الْعَقَائِدِ يَتَّبِعُونَ مَسْلَكًا وَاحِدًا، لیکن باب عقائد میں یہ ایک ہی مسئلے کی کیا پیروی کرنے والے تھے۔ وہ ہوا، اور وہ کیا مطلب تھا کہ وہ ہوا تحریم المناظرات الکلامیہ، مفتی تھے تو فتویٰ دینا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کا کیا مسلک تھا کہ جی کلامی مناظرات کیا ہیں، حرام ہیں، کوئی مناظرہ نہیں کرنا۔ پھر کرنا کیا ہے، کہتے ہیں کہ وعدم تجاوز فی باب الاعتقاد عن الاحادیث، اور آپ نے باب اعتقاد میں تجاوز نہیں کرنا ان احادیث سے، التی رواہ الصحابہ، کہ جن احادیث کو صحابہ نے روایت کیا، والتابعون الاوائل، اور ان تابعین کے جو پہلے والے تھے، کس سے روایت کیا؟ عن رسول الاکرم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث روایت ہوئی ہیں بس وہی احادیث بیان کرنی ہے۔ جیسے ہمارے اخباری ہیں، اخباریوں کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں فقط حدیث کہہ دینی ہے۔ وَإِعْدَامِ الْعَقْلِ فِي هَذَا الْمَجَال، اور اس مجال میں عقل کو کیا کرنا ہے، بالکل معدوم کر دینا ہے۔ عقل کے اندر کوئی اعتراض آ بھی رہا ہے، سوال آ بھی رہا ہے، اس کی کیا کرو، چھٹی کرو، ٹھیک ہے، عقل یہاں پہ استعمال کے لیے نہیں دی گئی۔ وَهَؤُلَاءِ عُرِفُوا بِأَهْلِ الْحَدِيثِ، ان کو کیا کہا گیا، اہل حدیث کہا گیا، کیونکہ یہ حدیث والے ہو گئے نا۔ یہ کہتے ہیں کہ اعتقاد کے باب میں فقط آپ نے کیا حدیثیں نقل کرنی ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ جی اللہ کے جو ہے وہ چہرہ ہے، بال ہیں، جسم ہے، داڑھی نہیں ہے، چپ کر کے مانتے جاؤ، بس کوئی سوال نہ کرو۔ وَقَدْ كَانُوا مَعَ ذَلِكَ عَلَى مَرْتَبَتَيْن فِي التَّعَامُلِ مَعَ تِلْكَ الْحَدِيثِ، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، ان کے دو مرتبہ تھے، دو درجے تھے کہ وہ ان احادیث کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے۔ فریق کانوا یلاحظون اسانیدہا و رواتہا، ایک فریق تو وہ تھا کہ جو باقاعدہ جو ہے وہ سندوں کو بھی دیکھتا تھا، راویوں کو بھی دیکھتا تھا۔ وَيُؤَلِّفُونَ بَيْنَ مُتُونِهَا، اور اگر متون میں اختلاف ہے تو وہ کیا کرتا تھا، اس کے درمیان تالیف کرتا تھا، یعنی ایک کو دوسری بات کے کیا مطابق جمع کر دیتا تھا۔ وَهُمْ عَلَى دَرَجَاتٍ فِي ذَلِكَ، پھر اس میں بھی کیا ان کے مختلف کیا تھے، سٹیپ اور درجے تھے۔ وَفَرِيقٌ آخر، اور ایک فریق وہی اخباریوں کی طرح تھا، سند شند راویوں کو کچھ نہیں دیکھنا، بس کوئی کہہ دے قال امام قال رسول اللہ، كانوا يأخذون بالغص والسمین منها بلا تمییز، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ غص و سمین، ٹھیک ہے، جو بھی رطب و یابس ہو وہ کیا ہے ان روایات اور حدیث سے لے لیتے تھے، بلا تمییز، اس میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے کہ راوی کیسا ہے، سند کیسی ہے، کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہے، بس کتاب میں آ گیا، رسول کی طرف منسوب ہو گیا تو رسول کے فرمان بنا کے لے لو۔ وَيَجْمُدُونَ عَلَى حَرْفِيَّةِ مُتُونِهَا، اور وہ جو ہے وہ عظمت اور جو تمجید کرتے تھے
وہ اعلیٰ حرفیت متون ہے، جو اس کے متون کے حرف ہوتے تھے نا اسی کو وہ کیا ہے بڑی عظمت دیتے تھے کہ بس یہ حدیث کا متن ہے، اسی کو کیا ہے آپ عظمت دو اور یہی کیا ہے بڑی عظیم چیز ہے۔ وَإِن تَضَمَّنَتْ تَجْسِيمًا أَوْ تَنْقِيصًا، اگرچہ وہ حدیث تجسیم کے اوپر مشتمل ہو، یعنی اس میں اللہ کا جسم ثابت ہو رہا ہو یا اللہ کے اندر کوئی نقص پیدا ہو رہا ہو، تو پھر بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ یأخذونها اخذ المسلمات، وہ ان روایات کو ایسے لیتے تھے کہ جیسا کہ یہ مسلم روایات ہوں۔ معتقدین، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ لزوم الایمان بہا، کہ ان کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ اچھا، اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے معنی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما توقف فی معانیہ، ہم ان کے معنی کے اندر کیا کریں گے، توقف کریں گے۔ وہؤلاء عرفوا بالحشویہ، ان کو کیا کہا گیا، حشویہ کہا گیا۔ حشوی اور محشی کسے کہتے ہیں یہاں پہ، دجاج محشی، یعنی جس چکن کو اندر سے خالی کر دیا جائے، خالی کر کے پھر بعد میں اس کو بھر دیے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ حشویہ ہو گیا، یعنی خالی ہو گئے، فارغ لوگ، ٹھیک ہے، ان کے دماغ کے اندر کیا ہے کچھ بھرا ہوا ہے، خالی کر کے یعنی دماغ کو اس کے اندر کیا ہے بھوسا بھر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں بھوسا بھر دیا، کوئی چیز بھر دی، یعنی انہی کے اہل حدیث آئے ہوئے تھے نا وہ مناظرے میں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا، تو وہ بار بار اللہ یاری یا سید شہباز نے ان کو کیا کہتے تھے کہ بھئی آپ تو مانو نا، پھر اللہ جو ہے نا وہ خوبصورت ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، خوبصورت لڑکے کی طرح کیوں نہیں مان رہے، روایت میں تو آ گیا۔ وہ کہتے نہیں ہم نہیں مانتے، جو ہے نا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ بھئی آپ مطلب کیوں نہیں کہا، آپ اہل حدیث ہو، اہل حدیث کے آپ دوسرے درجے والے ہو، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے چپ کر کے ماننا ہے بس، تو آپ مانو بھئی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے وہ واقعہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کی، ٹھیک ہے، وہ جو روایت ہے، ایک آنکھ جو ہے وہ اللہ کی گر گئی تھی نیچے، ٹھیک ہے، تو وہ روایت وہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث میں آیا آپ مانو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یا جو غوث اعظم والی بعد والی روایات ہیں ان کا، ٹھیک ہے، دستگیر والی ہیں ساری، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں، حشویہ کہتے ہیں، کہ آپ نے جب اگر تبصرہ کر دیا تو پھر اہل حدیث آپ نہیں رہے، پھر تو آپ اہل حدیث کیا ہوتا ہے کہ جو حدیث میں آ جائے اس کو مانتا ہے، آگے معنی میں اس نے تفسیر نہیں کرنی ہوتی، عقل تو اس نے چلانی نہیں ہوتی، کہتے ہیں معنی جو بھی اس میں ہم توقف کرتے ہیں، معنی جیسے بھی آپ بس مانو، قبول کرو۔ تو لہٰذا یہ کیا مناظرے میں جو ہمارے مناظرین ہیں وہ ان کو کیا کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اس طریقے سے ہیں تو یہ چیز کیا مانو۔ اچھا، ہمارے پاس 5-6 منٹ ہیں۔ الامامیہ، اگلا جو فرقہ ہے وہ کیا امامی ہے۔ امامیہ کے اوپر مصنف نے کیا ایک حاشیہ لگایا، اس حاشیے کو کیا پہلے ہم پڑھیں گے۔ پہلے حاشیے میں تو واضح ہے کہ ہم القائلون بامامت الائمۃ اثنی عشر من آر النصول، کہ امامیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو 12 اماموں کی کیا امامت کے قائل ہیں، کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں، اثنا عشریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آخری امام کی وہ امامت کو کیسے مانتے ہیں کہ المنتظر الذی لا یزال حیا یرزق ینتظر اذن اللہ تعالی له بالخروج لیملا الارض قسطا وعدلا، یہ امام زمانے کی کیا صفت ہو جائے گی کہ جو ابھی تک کیا زندہ ہیں اور رزق ان کو دیا جا رہا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اجازت ملتی ہے تاکہ وہ خروج کریں اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں، یہ امامی ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ بھی شیعہ جو اثنا عشری ہیں یا خود جو امامی جو شیعہ کے ہیں، اس کے اور بھی بہت سارے مذاہب کیا بیان کیے جاتے ہیں، تو مصنف کہتے ہیں جتنے بھی مذاہب بیان کیے جاتے ہیں یہ بس فقط تخلیقی ہیں، اپنی طرف سے بیان کیے گئے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا اس کو ماننے والے کوئی افراد بھی کیا موجود نہیں ہیں۔ وہ اما سائر و مذاہب شیعہ، ابھی امامی کی بات ہٹ گئی، شیعہ کی بات آ گئی، یعنی شیعہ کا ایک مذہب کیا ہو گیا، امامی ہو گیا، امامی یعنی اثنا عشری ہو گیا۔ شیعہ کے علاوہ جو باقی مذاہب ہیں وہ کون سے والے ہیں، التی ذکر المؤرخون، یعنی جن مذاہب شیعہ کو مؤرخون نے ذکر کیا ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهَا مُخْتَلَقٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، کہ یہ جو مؤرخین نے شیعہ کے بہت سارے مذاہب ذکر کیے ہیں ان میں سے زیادہ تر کیا ہیں، مختلق ہیں، یعنی اپنی طرف سے کیا ہیں، بنائے گئے ہیں، وگرنہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی ایک شیعہ مل گیا، اس نے کوئی نظریہ پیش کر دیا تو اس کو کیا انہوں نے باقاعدہ مذہب کے طور پہ کیا ہے ڈکلیئر کر دیا، حالانکہ مذہب بننے کے لیے ایک بندہ تو نہیں چاہیے، پوری ایک جماعت ہو، پورا کیا ہے کہ ان کی فکر ہو، سوچ ہو۔ تو یہی ہم کیا کہتے ہیں، اخبارین کو بھی کہتے ہیں نا، جو دیسی اخباری ہمارے بر صغیر میں کہ بھئی آپ باقاعدہ کوئی اپنا ایک مذہب تو بناؤ، آپ کے نہ مدارس ہیں، نہ علماء ہیں، نہ فقہاء ہیں، کچھ بھی نہیں ہے بھئی، تو یہ کیسے آپ مذہب کی بات کرتے ہیں؟ باقاعدہ آپ کی سوچ ہو، باقاعدہ کوئی آپ کو وہاں سے دینی احکام بتائے جاتے ہوں، حدیث کوئی مرکز ہو، کچھ تو ہو بھئی، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب کچھ بھی نہیں ہے تو آپ مذہب تو نہیں کہو نا، یہ تو چند ایک بندوں کی باتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، چند بندوں کی باتیں کرنے سے کوئی ایک مذہب تو نہیں بن جاتا، تو لہٰذا کوئی اخباری کے نام کا کوئی مذہب ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا،
فقد انقرضت وطغى علی زمن، جو مورخون نے ذکر کیے ہیں وہ ایسے مذاہب ہیں کہ انقرضت وہ گزر چکے ہیں، وطغى علی زمن اور زمن ان کے اوپر کیا ہے غالب آ گیا، ولم یبق منہا اور ان مذاہب میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ سوى الزیدیہ فی الیمن، سوائے کس کے زیدی لوگوں کے جو کس میں ہیں یمن میں ہیں، وہم یتبعون فی العقائد المذہب العشری، اور وہ عقائد میں کیا ہے مذہب عشری کی اتباع کرتے ہیں، اور مذہب اشاعرہ کا بھی مصنف کیا تعارف کروائیں گے بعد میں۔ اور اسی طریقے سے زیدی کے علاوہ دوسرا کون سا باقی ہے، یہ اسماعیلی کیا ہیں باقی ہیں، ٹھیک ہے، جو یہاں پہ آتے ہیں یا اس کے علاوہ ہیں۔ والاسماعیلیہ فی بعض النواحی، ملک کے بعض نواحی میں کیا ہے اسماعیلی مذہب باقی ہے۔ وَلَهُمْ آراء غامضہ، یہ جو اسماعیلی ہیں نا ان کی آراء جو عقائد ہیں یہ غامض ہیں، یعنی یہ واضح نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، کیا عقیدے ہیں نہیں پتہ چلتا۔ وَأَفَاعِلٌ منکرہ، اور ان کے کام جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو منکر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کون سے والے جو ادھر بلتستان کے ادھر کوئی نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں بھاگے ہیں آغا خانی جو ہیں اس میں اب وہ وہاں پہ بتاتے ہیں جو اسماعیلیوں کے آغا خانیوں کے وہاں پہ حالات ہیں افعال منکر، ٹھیک ہے، یعنی وہ واضح طور پہ جو ہے وہ شراب پینا اور باقی چیزیں ہیں ان کی ظاہری شریعت ختم ہو گئی، ہاں ظاہری شریعت، اسی وجہ سے جو ادھر والے اسماعیلی ہیں ان کو کوئی مسلمان بھی فقہا مشکل سے ڈکلیئر کرتے ہیں۔ وہاں پہ بھی جب یہ فتویٰ پوچھتے ہیں یہاں پہ اہل بلتستان گلگت کے کہ کیا ہم آغا خانیوں میں شادی کریں یا نہ کریں، تو یہاں سے کیا بتائے لکھ کے تو نہیں دیتے، یہی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ پرہیز کریں ان سے۔ کیا ہو گیا بھیا؟ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے واضح کیا، یعنی انہوں نے آ کے واضح کیا کہ ہم جو ہے وہ وہی 6 اماموں تک مانتے ہیں، لیکن باقی اہل بیت علیہ السلام کو ہم گالی گلوچ نہیں کرتے، سب کرنے والے نہیں ہیں، اور افعال بھی منکر نہیں ہیں، یعنی یہ نماز وغیرہ کے بھی قائل ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تب، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو دیگر ہے نا وہ آغا خانی جو گروہ ہے سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے، ان کا کون سا ہے اب اس میں ہم نے تحقیق نہیں کی، بہرحال یہ ان سے الگ ہیں۔ ان کے پرنس کریم آغا خان نے جو ہے وہ ختم کی تھی نا شریعت باطنیہ، اچھا، وہ ظاہری شریعت ختم کی تھی، اب ان کے باطنی شریعت ہے، یعنی آپ یہ جو نماز ہے ظاہراً ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، مطلب افعال جو ہیں ظاہری ہیں، تو انہوں نے یہ ختم کر دیا کہ روزہ رکھنا یہ ظاہری چیز ہے، یہ ختم، آپ کا باطن صاف ہونا چلیں بھائی جری صاحب کو زیادہ معلومات ہیں، ان سے آپ رجوع کریں گے، چلیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔